1 لاکھ کی ضرورت تھی، 1 کروڑ اللہ نے دے دیے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج ہی عمل کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے یہ واقعتاً لاکھوں میں ایک عمل ہے اور بڑا ہی زبردست اور اتنا ہی آسان بھی عمل ہے۔ یعنی جتنے اس کے فوائد ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ عمل آسان ہے۔ اس کو آپ کریں گے تو آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ آج تک جس نے بھی کیا ہے وہ کامیاب ہی ہوا ہے، ناکام کبھی کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے آپ نے بھی اس عمل کو کرنا ہے، لیکن کرنا یقین کامل کے ساتھ ہے، یعنی کسی طرح کا بھی کوئی ڈاؤٹ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ وظائف لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر کرنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن یقین ہی نہیں ہوتا۔ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر ان کا دامن خالی رہ جاتا ہے۔ اور جن کا یقین بڑا کامل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر، تو پھر وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سیدنا ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہوئے، کتنی آزمائش میں تھے، سب کچھ ان سے آزمائش کے طور پر لے لیا گیا، لیکن وہ نبی تھے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل تھا، تو ان کو سب کچھ واپس مل بھی جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن وہی بیٹا ان کو واپس ملتا ہے اور بینائی بھی آ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی باہر چھوڑ آتے ہیں جنگل میں، یہاں تک کہ ایک کنویں کے اندر ان کو اپنی طرف سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ رب العزت نکالتے ہیں، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے مصر کے تخت تک آپ کو پہنچا دیا۔ تو یہ ساری میرے اللہ کی قدرتیں ہیں، اور وہی رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کریں تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ عمل کرنا ہے، تو پھر تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ایسا وظیفہ ایسے یقین کے ساتھ مت کیجئے کہ آپ کا یقین ہی کامل نہ ہو اور آپ وظیفہ کریں اور بعد میں کہیں جی اس قرآنی آیت میں یا اس قرآنی عمل میں نعوذ باللہ کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اس میں پوری تاثیر ہے اور ہر طرح کی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ابتدائیہ بات بتا دی کہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر آپ صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو آقا علیہ السلام بتایا کرتے تھے وہ اس کے اوپر بڑے پختہ ہو جایا کرتے تھے، ان کا یقین کامل ہوتا تھا، اور پھر اللہ رب العزت ان کو ایسی خیریں، ایسی برکتیں عطا کیا کرتے تھے کہ جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تو اس لیے آپ یقین کامل کے ساتھ جو بھی وظیفہ کریں یقین کامل کے ساتھ کیجئے۔ آج کا یہ جو عمل ہے یہ آسان ہے، لیکن تاثیر اور اثرات کے لحاظ سے یہ بڑا ہی کامل اور بڑا ہی مکمل ترین عمل ہے۔ اس کو آپ کر سکتے ہیں رزق کے لیے، دولت کے لیے، اس کو کر سکتے ہیں آپ ملازمت کے لیے، مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے لیے اس عمل کو کیجیے، اور قرض سے نجات کے لیے بھی اس عمل کو کیجیے۔ قرض کا آپ کو معلوم ہے کہ جب قرض آ جاتا ہے تو پھر وہ اترنے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں ان حالات میں تو انسان اگر اپنی 2 ٹائم کی روٹی کو پورا کر لے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے، تو قرض کو کیسے وہ اتارے گا؟ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور جس سے قرض لیا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتا ہے اور وہ ہم سے بار بار تقاضا کرتا ہے، لیکن ہم نہیں دے پاتے اور الٹا ہمیں بے عزتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرض سے نجات کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ثابت ہوگا اگر آپ اس کو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے اور ان کے لیے ذاتی مکان کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، پہلے نمبر کے اوپر آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اپنے گھر کے اندر تمام گھر کے افراد مل کر کوشش کریں، اگر مل کر نہیں تو انفرادی طور پر ہی، لیکن گھر کے اندر روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں، خصوصاً صبح کے وقت۔
اگر مل کر کریں گے اور سارے گھر والے مل کر بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں خیریں، برکتیں، رحمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی اور تمام حاجات اور ضروریات اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری بھی ہوتی رہیں گی۔ اگر یہ ترتیب بنا لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی عادت بنائیے کہ روزانہ مغرب کے بعد گھر کا کم از کم کوئی ایک فرد ہی گھر کے اندر سورۃ الواقعہ کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ ناظرین اکرام، سورۃ الکوثر کا لنک میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اس کو اپنے گھر کے اندر ضرور چلایا کریں۔ اس کی تلاوت 129 مرتبہ ہے اور وہ اپنے گھر میں ضرور چلایا کریں۔ اس کو چلانے سے گھر میں خیر و برکت بھی آتی ہے اور دشمن سے نجات اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تلاوت اپنے گھر میں کسی بھی ایک وقت یا پھر 2 وقت ضرور چلا دیا کریں۔ اب یہ جو عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ اگر آپ ایک وقت کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو 2 مرتبہ ضرور کیجئے۔ یعنی 2 مرتبہ نہیں کر سکتے پھر 1 مرتبہ، اگر 2 مرتبہ کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح پنجابی میں مثال ہے کہ جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، یعنی جتنا آپ گڑ ڈالیں گے کسی بھی چیز کے اندر یا چینی ڈالیں گے تو وہ چیز اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے میٹھی اور ذائقے والی بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ اگر 2 ٹائم کریں گے تو پھر تو بہت ہی زبردست آپ کو رزلٹ اور بہت جلدی ملے گا۔ اگر 1 ٹائم بھی کر لے تو انشاءاللہ فائدہ پھر بھی ہوگا۔ آپ نے صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ تسمیہ کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر ایمرجنسی کوئی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری کوئی ایمرجنسی ضرورت ہے اور یہ ابھی کے ابھی پوری ہو جائے، آج پوری ہو جائے، 1 ہفتے میں یا چند دنوں میں پوری ہو جائے، جلدی پوری ہو جائے، اس ضرورت کا آپ نے اپنے ذہن کے اندر تصور رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ سماعت کر لیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، 21 مرتبہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیے اور 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیے۔ اور اس کے آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے آپ کی جو بھی جائز حاجت اور ضرورت ہوگی جس کا آپ نے تصور کر رکھا ہے یا جو آپ فوری طور کے اوپر چاہتے ہیں کہ یہ میری ضرورت حاجت فوری پوری ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ آپ کی ضرورت اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ نے پھر اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ 2 ٹائم کرنا چاہیں تو یہی عمل آپ عشاء کے بعد بھی کیجئے۔ عشاء کے بعد آپ سورہ یاسین اگر پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بقیہ جو عمل ہے یعنی 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ اور پھر دعا، صبح بھی دعا کرنی ہے یہ عمل کرنے کے بعد اور رات کو بھی دعا کرنی ہے۔ اپنی حاجت اپنی ضرورت کے لیے جو بھی ہے، جتنی بھی ہے، آپ نے دعا کر لینی ہے کہ اللہ میری اس حاجت کو، میری اس ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فضل فرمائیں گے اور تمام حاجات اور ضرورت جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔